الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده ولا إمام بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتاب الله إلى يوم القيامة والصلاة والسلام على آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الراشدين المهديين وعلى أزواجه وبناته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذكروا معاوية إلا بخير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. وقال سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بحر و بر پہ چھا گیا معاویہ معاویہ کہاں کہاں سے نکالو گے ان کو ظالمو اندر معاویہ ہے تو باہر معاویہ شرفاء ملت اسلامیہ رفقاء اہل سنت والجماعت مظفر آباد ملتان کے غیور و جسور و روشن ضمیر مسلمانوں، آج 21 رجب المرجب ہے اور 22 رجب المرجب 60 ہجری کو امیر شام امیر المسلمین خلیفۃ المسلمین کاتب قرآن کاتب وحی المبین خال المسلمین خلیفہ برحق خلیفہ صادق خلیفہ امین خلیفہ سادس سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ انہی کی نسبت سے مختصراً کچھ گفتگو اعزاز آپ تک پہنچانے کا اعزاز اور شرف حاصل کروں گا۔ پارہ نمبر 1 سورہ البقرہ کی آیت نمبر 13، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 137، سورہ توبہ کی آیت نمبر 100، سورہ محمد کی آیت نمبر 2، سورہ فتح کی آیت نمبر 29، آخری سورہ، آخری سورت کا آخری آیہ مبارکہ، اس پارے کی آخری سورت، سورہ الحجرات کی آیت نمبر 7، سورہ الحدید کی آیت نمبر 10 اور سورۃ البینہ کی آیت نمبر 7۔ اس کو آپ گھر جا کر خود دیکھیے، غور کیجئے، فکر کیجئے، تدبر کیجئے، اپنے ذہن کو قرآن کے صفوں پر مرکوز کر کے اللہ سے دعا کیجئے کہ باری تعالیٰ جو آپ نے فرمایا ہے وہی مجھے سمجھ عطا فرما۔ یہ کچھ آیات میں نے عرض کی ہیں، ان ساری آیات میں صحابہ کرام کا اکرام ہے، احترام ہے، عزت ہے، توقیر ہے، اور یہ خوشخبری ہے کہ وہ سچے تھے، سچے تھے، کھرے تھے، پہلے مسلمان تھے
اور جنتی تھے، جنتی ہیں، جنت میں جائیں گے، جنت میں رہیں گے۔ جنتی تھے، کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی کی خدمت میں رہے تو جنت والے کے ساتھ ہی رہے۔ دنیا سے جائیں گے تو جنت میں، اور پھر اٹھیں گے تو پھر جنت میں۔ جنتی تھے، جنتی ہیں، قرآن نے ان کو جنتی کہا ہے، حضور کے فرمان نے ان کو جنتی کہا ہے۔ جو ان جنتیوں کو جنتی نہ مانے وہ جہنمی ہے۔ سب صحابہ و اہل بیت نبی جنتی جنتی۔ صحابہ کرام بہت ہیں۔ یہاں قاری صاحب جمعہ کی نماز پڑھائیں گے، وہ ٹوٹیوں کے قریب پیچھے سب سے پچھلی صف میں کوئی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، آج جمعے کی نماز، تو سب کہیں گے کہ اس کی جمعہ کی نماز ہو گئی، اس نے امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھی۔ بس جس طرح اس کی نماز ہو جاتی ہے، اسی طرح جن صحابہ کرام نے میرے نبی کی زیارت کی ہے، کلمہ پڑھا ہے، پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، جو پہلی صف والے تھے وہ بھی برحق ہیں، جو آخری صف والے تھے وہ بھی برحق ہیں۔ صحابہ تو صحابہ ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آخری صف میں جنہوں نے میرے آقا، میرے مرشد، میرے پیر، جمیل الشیم، شفیع الامم، صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، صاحب الجود والکرم، ساری کائنات کے محسن صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے زیارت کی ہے، کلمہ پڑھا ہے، اللہ نے زندگی دی اور نماز بھی پڑھی ہے، یہ سب جنتی ہیں۔ ستارے اوپر نظر آ رہے ہیں، ستارے بڑے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، فلاں ستارہ بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، مگر ستارہ بڑا ہو یا چھوٹا رہے گا تو آسمان پر، ستارہ کبھی زمین پر نہیں آتا۔ صحابہ میرے نبی کے ستارے ہیں، کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، مگر ہے تو آسمان پر۔ اور یاد رکھنا، اللہ کو میرے نبی کے صحابہ سے اتنا پیار ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو تاریخ کے اوراق میں مت ڈھونڈو، ان کو زمین والی مخلوق کی لکھی ہوئی کتابوں میں مت ڈھونڈو، یہ تو قرآنی شخصیات ہیں، یہ تو آفاقی شخصیات ہیں، یہ تو آسمانی شخصیات ہیں۔ جس طرح کوئی زمین سے اڑ کر آسمان پر نہیں جا سکتا، اسی طرح کوئی قیامت تک عبادتیں کرتا رہے صحابی رسول کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ آپ میری بات کو غور سے سنا کریں، میں کیا کہتا ہوں۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، صحابی ہیں، صحابی ہیں۔
صحابہ عمل کے محتاج نہیں ہوتے، دیدار مصطفیٰ کے محتاج ہوتے ہیں۔ اور میں پڑھ رہا تھا کہ صحابہ کرام اتنے اللہ کے نبی کے دیوانے تھے کہ وہ کہتے تھے جب تک ہم آپ کی زیارت نہ کر لیں نہ ہماری پیاس بجھتی ہے نہ ہمارا کھانا ہضم ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں آپ کا سچا دوست ہوں، کل قیامت کے دن میں آپ کے ساتھ ہوں گا۔ کہ اب آپ کو نہ دیکھیں، زیارت نہ کریں تو زندگی کا مزہ نہیں ہے، جنت میں آپ نہ ہوں تو پھر جنت میں مزہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں بے وفا نہیں ہوں، جہاں بھی آپ کے ساتھ ہوں وہاں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ اللہ بھی صحابہ کے ساتھ ہیں، میرے نبی بھی صحابہ کے ساتھ ہیں، صحابہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہیں، پھر اعتراض کی گنجائش تو نہیں بنتی۔ قرآن نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ فرمایا جو سب سے پہلے ایمان لے آئے مہاجرین، دوسرا طبقہ صحابہ کرام کا انصار، اور تیسرا مہاجرین و انصار نے جب دعوت و تبلیغ کا کام کیا تو جو مسلمان ہوئے وہ صحابہ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ 3 درجے ہیں، کہیں مغالطہ نہ ہو جائے، کہیں غلط فہمی نہ ہو جائے۔ قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ نے عورتیں دیکھی، اللہ کے نبی نے جو اشارہ کیا صحابہ کرام نے کر کے دکھایا۔ صحابہ کرام یا بدر میں نظر آئے، صحابہ کرام حنین میں نظر آئے، میرے نبی کے ساتھ پہاڑ پر بھی تھے، میرے نبی کے ساتھ میدان میں بھی تھے۔ کوئی مقام ایسا نہیں ہے جہاں اللہ کے نبی ہوں اور صحابہ کرام نہ ہوں۔ دعوت کی بات آئی، دعوت سے مراد یہ کھانے والی دعوت نہیں، دین کی دعوت، دین کی طرف بلانا۔ تب بھی صحابہ کرام ساتھ، اللہ کے نبی فرماتے گئے، صحابہ کرام عمل کرتے گئے، لیکن میری ایک چھوٹی سی بات یاد رکھنا، صحابہ ہیں، ساری کائنات کے پیر مل جائیں، ساری کائنات کے مرشد مل جائیں، ساری کائنات کے کلندر و جلندر و واقعی سچے لوگ مل جائیں، لیکن ساری زندگی عبادت کرتے رہیں۔ قرآن نے کہا ہے کہ صحابہ کے پاؤں کے نیچے لگی ہوئی مٹی کے برابر بھی ان کا رتبہ نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک تابعی ہیں، رحمت اللہ تعالی علیہ، فرماتے ہیں کہ کسی نے ان سے پوچھا صحابہ کرام میں سے سب سے آخری درجے کے صحابی، میرا نبی بھی آخری ہے اور حضرت امیر معاویہ خلیفہ بھی آخری ہے، خلیفہ ہے، خلیفہ چھٹے خلیفہ ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی ساتھی
میرا دعویٰ یہ ہے کہ دنیا کا ہر مسلمان اس بات پر متفق ہے کہ کوئی کروڑوں عبادتیں کرتا رہے اس کی ویلیو نہیں جتنا 1 سیکنڈ کے کروڑویں لمحے کے لیے اللہ کے نبی کا دیدار کرنے سے ویلیو بنتی ہے۔ تمہیں اپنے اعمال پر ناز ہے، صحابہ کرام کو میرے نبی کے دیدار پر ناز تھا۔ اور قرآن نے بھی بار بار کہا یہ سب کے سب جنتی ہیں، میں راضی ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ان سے، اللہ فرما رہے ہیں میں راضی ہوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں کہ میں راضی ہوں۔ اگر اللہ راضی نہیں تھا تو حضرت امیر معاویہ کو کاتب قرآن کیوں بنایا؟ اگر میرے نبی راضی نہیں تھے تو کتاب وحی المبین کا کاتب کیوں بنایا؟ لگتا ہے اللہ بھی راضی تھا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی تھے۔ جب ہی اللہ کے حکم سے میرے نبی نے فرمایا کہ یہ کاتب ہیں قرآن کے، حضرت امیر معاویہ بھی قرآن کے کاتب، حضرت علی المرتضیٰ بھی قرآن کے کاتب، حضرت علی المرتضیٰ بھی صحابی، حضرت امیر معاویہ بھی صحابی، ہم مسلمان ہیں، ہم دونوں کو صحابی مانتے ہیں، لیکن درجے اور مقام کے اعتبار سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ کو مانتے ہیں، بعد میں حضرت امیر معاویہ کو مانتے ہیں۔ ہم نے قبر میں جانا ہے، غلط بات کرنے کے ہم عادی نہیں ہیں۔ ہاں جو بات میں نے کی ہے اس پر کسی کو اعتراض ہو تو وہ بولے اور دلیل سے بات کرے۔ دلیل کے بغیر اگر کوئی بات کرے گا تو بھائی ناراض نہ ہونا، ابو لہب حضور کا چچا تھا، ابو لہب بھی حضور کا چچا تھا، ابو طالب بھی حضور کا چچا تھا، لیکن اگر انہوں نے میرے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، نہ ابو جال نے پڑھا نہ ابو لہب نے پڑھا، وہ حضرت جی نہیں ہو سکتے، تو پھر ابو طالب نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، وہ بھی حضرت جی نہیں ہو سکتے۔ اب لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تو بات کر چھوڑتے ہیں۔ پڑھو 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 پڑھو، محنت کرو، مطالعہ کرو۔ علم اللہ کے ساتھ لو لگانے سے آتا ہے، علم نبی کے ساتھ محبت کرنے سے آتا ہے، علم صحابہ و اہل بیت کی نوکری اور چاکری سے آتا ہے۔ میں نے کبھی ایسی بات نہیں کی جو غلط ہو۔ میں اگر صحابہ کرام کا نام لیتا ہوں تو اہل بیت کا ساتھ لیتا ہوں، میں نوکر ہوں اہل بیت کا، اہل بیت کے خاندان کا۔ میری طرف توجہ ہے؟ میں ڈر کے نہیں کہہ رہا، اپنی قبر سے ڈر کے کہہ رہا ہوں۔ لوگ آپ کو مغالطہ دیتے ہیں، میں واضح کہہ رہا ہوں، میں صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ اہل بیت کا ذکر بھی کرتا ہوں تاکہ کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ میں ہر اہل بیت کے فرد کو مانتا ہوں، ہر اہل بیت کے فرد کو، اور ہر فرد کی عزت کرتا ہوں۔ لیکن ایک بات تو آپ بتا دو، کیا حضرت حسن اہل بیت میں شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر ہیں، جن کی وفات 28 صفر المظفر 41 ہجری میں ہے، جب حضرت علی اہل بیت کے سردار ہیں، جب حضرت علی کے 2 بیٹے حضرت حسن و حسین، ویسے تو 18 تھے، بعض نے 16 بھی لکھی ہے، محمد بن حنفیہ بھی انہی کا بیٹا تھا، وہ بھی اہل بیت ہیں، اور خلیفہ پنجم ہے حضرت حسن مجتبی۔
رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں تو اہل بیت کی نوکری کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں. مجبوری یہ ہے کہ حضرت حسن مجتبی نے 41 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے ثابت کر دیا میں اہل بیت کا فرد آج کے بعد ان کو اپنا امام مانتا ہوں. جناب امام نے، اب یہ فلسفہ امامت کا جن کو پتہ ہے وہ بات میری سمجھے گی. امام نے اپنا امام حضرت امیر معاویہ کو بنایا ہے. کوئی شخص دنیا میں ایسا موجود نہیں جو کسی مستند کتاب سے یہ ثابت کر سکے کہ حضرت حسن مجتبی نے حضرت امیر معاویہ کے دست حق پرست پر بیعت نہیں کی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی. میں تو سیدھا سادہ مسلمان ہوں، جب انہوں نے بیعت کر لی ہے تو اس کے بعد مجھے تو اعتراض کا کوئی حق ہی نہیں پہنچتا. نہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وارث حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یا آپ یا ہم تھے. بھائی بھائیوں کے اختلافات کا فیصلہ ہم نے کرنا ہے 1400 برس کے بعد. یا حضرت علی المرتضیٰ بھی امام تھے اور ان کا بیٹا بھی امام تھا. حضرت علی المرتضیٰ بھی اہل بیت تھے، حضرت حسن بھی اہل بیت تھے. جب امام کے بیٹے امام نے اور امام کا رتبہ ان کے ہاں تو نعوذ باللہ نبیوں سے زیادہ ہوتا ہے. اگر یہ بات ماننی ہے تو پھر حضرت حسن مجتبی کی امامت کا دار و مدار حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے میں ہے. مجھے دنیا کا کوئی بندہ بتائے کہ حضرت امیر معاویہ صحابی نہیں تھے. جب صحابی تھے تو اعتراض کیسا؟ مجھے کوئی سمجھائے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نہیں تھے. حضرت حسن نے صحابی بھی تھے، آل بیت میں سے بھی تھے. حضرت علی المرتضیٰ کے بڑے بیٹے بھی تھے، پگڑی بھی کی ان کے سر پر تھی. حضرت علی المرتضیٰ کے ترکے کا وارث حضرت حسن ہے، جائیداد کا وارث حضرت حسن ہے، پگ کا وارث حضرت حسن ہے. حضرت علی کے علم کا وارث حضرت حسن ہے، حضرت علی کے علم کا وارث حضرت حسن ہے. تو پھر اختیار اس کو تھا جب حضرت علی المرتضیٰ کے بڑے بیٹے نے چاچو حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر دی ہے تو بیعت کے بعد جھگڑا ختم ہو گیا. جو اب جھگڑے کی بات کرتا ہے وہ حضرت حسن مجتبی کی بیعت کا انکار ہی ہے. آپ کو میری کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ ہمارے تبلیغی جماعت والے بھائی آئے ہوئے ہیں، بعد میں اگر تعلیم ہو تو میری درخواست ہے ضرور بیٹھنا. وہ اعمال کی بات کرتے ہیں، میں عقائد کی بات کرتا ہوں. عقیدہ پہلے ہے، اعمال بعد میں ہے. ان الذین آمنوا پہلے ہے، وعملوا الصالحات بعد میں ہے دونوں. اور آمنو قرآن میں جہاں بھی ہے اس سے مراد بھی صحابہ کرام ہے، کیونکہ پہلے ایمان لانے والے ہی وہی ہے. جناب حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا، بات یاد ہے؟ اس کا مطلب ہے میں ابھی دماغی طور پر تو ٹھیک ہوں نا. دماغ صحیح نہ ہوتا تو پھر میں یہاں آتا. آپ نے دیکھا نہیں ہے جن کا دماغ صحیح نہیں ہے وہ روڈوں پر بکواسیں کرتے ہیں، ان کے خلاف کرتے ہیں جن کی قرآن تعریفیں کر رہا ہے. ویسے بھی حلالی بیٹا
باپ کے خلاف ہرزہ سرائی نہیں کرتا، اور جو حرامی بیٹا ہوتا ہے وہ باتیں کرتا ہی رہتا ہے، وہ جگہ جگہ نہیں دیکھتا، وہ کوئی نہ کوئی بکواس کرتا ہی رہتا ہے۔ انہوں نے فرمایا ادھر آؤ، جی آئے، بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے۔ اور یہ بات غنیت الطالبین میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھی ہے، یہی بات ملتی جلتی باقی کتابوں میں بھی ہوگی۔ پوچھا کیا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام میں سے آخری صف کے ہیں، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ تابعین کی صف میں سب سے پہلی صف کے ہیں، ان میں سے بتاؤ مرتبہ کس کا زیادہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ صحابی رسول جہاد کے لیے جس گھوڑے پر سوار ہو کر گئے ہیں، توجہ کرنا، سواری پشت پر ہوتی ہے، گھوڑے کی پشت پر سواری ہوتی ہے۔ فرمایا وہ جو دوڑے تھے، قرآن نے قسمیں بھی کھائی ہیں، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، صحابہ کرام کے گھوڑوں کے دوڑنے کی بھی اللہ نے قسمیں کھائی ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن ہے۔ تو فرمایا جو اس دوڑتے ہوئے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے مٹی اڑتی ہے، صحابی رسول کے پاؤں کی بات نہیں، گھوڑے کی پیٹھ پر صحابی رسول ہے، اور گھوڑے کا سب سے نچلا حصہ پاؤں ہے، اس کے نیچے سے جو مٹی اڑتی ہے، اور وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے سر پر جو دستار ہے اس پر آ پڑے، تو کروڑوں شیخ عبد القادر جیلانی، اربوں شیخ عبد القادر جیلانی، اور کروڑوں عمر بن عبدالعزیز بھی آ جائیں تو وہ اڑی ہوئی مٹی جو صحابی رسول کے گھوڑے کے نیچے کی پاؤں کی تھی۔ درجہ دیکھیے، گھوڑا سواری پشت پر، پشت کی بات نہیں، پھر گھوڑے کی ٹانگ کی بات نہیں، گھوڑے کے پاؤں کے نیچے لگی ہوئی مٹی اگر کروڑوں ہو جائے تو تب بھی عمر بن عبدالعزیز جیسے ہو جائیں تو تب بھی حضرت امیر معاویہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بھائی دلیل سے بات کرو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت ابو سفیان کی بیٹی حضرت امیر معاویہ کی ہمشیرہ محترمہ ام حبیبہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نہیں تھی؟ کیا یہ رشتے ناتے میں یہ مانوں کہ اللہ کے نبی نے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ان کے بقول غلط لوگوں میں میرے نبی نے رشتہ کیا ہے؟ تو پھر وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر شیخ علامہ اقبال کے شعر کا مطلب کوئی سمجھائے کہ گفتہ اللہ بود گرچہ زبان عبداللہ بود، میرے نبی کی زبان جسم اللہ کا عطا کرتا ہے، لیکن جب وہ زبان ہلاتے ہیں تو الفاظ اللہ کے ہوتے ہیں۔
میرے نبی کے خلاف کیوں بات کرتے ہو؟ میرے نبی نے رشتے دیے بھی اللہ کی مرضی سے ہیں، لیے بھی اللہ کی مرضی سے ہیں۔ اگر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو بیٹی دی ہے اللہ کی مرضی سے، حضرت امیر معاویہ کی ہمشیرہ سے رشتہ کیا ہے اللہ کی مرضی سے۔ جہالت کی پیداوار باتیں کرتے ہو تم۔ آج کہتے ہو کہ تم غلط ہو، وقت نے ثابت کیا ہے ہم غلط نہیں، تم غلطی پر ہو۔ اور آج پھر کہتا ہوں، زندگی کی ڈوری نہ جانے کب ٹوٹ جائے، یہ میرے سانس جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں نہ جانے کب اکھڑ جائیں، لیکن ایک بات واضح کر کے جا رہا ہوں، اللہ رسول کے بعد کائنات میں سب سے بڑا مقام صحابہ و اہل بیت کا ہے۔ جو صحابہ کا دشمن ہے وہ بھی مسلمان نہیں، جو اہل بیت کا دشمن ہے وہ بھی مسلمان نہیں۔ صحابہ و اہل بیت دونوں کی غلامی کرو گے تب مسلمان بنو گے، دونوں کی کہا ہے۔ مرضی نہ کرو، اسلام میں مرضی نہیں چلا کرتی، اسلام میں کلمہ پڑھنے کے بعد مرضی اللہ رسول کی چلتی ہے۔ یہ جو بحری بیڑے کی ایجاد کرنے والا ہے، اور میں حیران ہوا پڑھ کر، بس 2-4 حدیثیں سناؤں، وقت بہت کم ہوتا ہے، باتیں بہت ہیں، وقت بہت کم ہے۔ آپ چونکہ زیادہ صاحب مطالعہ لوگ ہیں، مجھے کبھی کبھی احساس ہوتا ہے کہ میں نے تو ساری زندگی گوا دی۔ کھوتا ریڑھی چلانے والا کہتا ہے ہمیں آپ سے زیادہ پتہ ہے۔ بڑے سوچ میں پڑ جاتا ہوں۔ بعض چرسی بھنگی افیونی ظاہر ہے نشے کے حالت میں بیچارے کہتے ہوں گے، وہ کہتے ہیں ہمیں بہت پتہ ہے۔ پتہ ہوتا ہے حلالیوں کو باپ کا، حرامیوں کو کیا پتہ ہے۔ اور صحابہ کی نوکری کی بات پوچھنی ہے تو ہم سے پوچھو، نوکروں کو پتہ ہوتا ہے صحابہ کی نوکری کیا ہے۔ تو جناب فرمایا لا تذکروا معاویۃ الا بخیر، خبردار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ذکر ایسے نہ کرنا سوائے بھلائی کے۔ اندے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہادی بھی ہیں، مہدی بھی ہیں، وحد بھی ہی، اور ان کے ذریعے دوسروں کو بھی ہدایت پہنچے گی۔ مہدی حضرت امیر معاویہ ہیں جناب۔ اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ادرکتم معاویۃ لکنتم ھذا المہدی، اگر تم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو پا لیتے تو بے اختیار کہہ اٹھتے یہی مہدی ہے۔ لو جی امام مہدی تو حضرت امیر معاویہ ہے، امام بھی ہیں مہدی بھی ہیں۔ حدیث سے میں نے مہدی ثابت کر دیا، حضرت حسن نے بیعت کر دی، امام نے امام مانا ہے تو بیعت کی ہے نا، امام بھی ہو گئے مہدی بھی ہو گئے۔ بنایا اللہ، اللہ کے رسول نے ہے، یہ کوئی خاص بات نہیں ہے۔ جو نبی کا دیدار کر لیتا ہے وہ کائنات کا امام بن جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ،
دوسری جگہ فرمایا اللہم وقہل عذاب علمہ الکتاب ومکن لہ فی البلاد۔ آئے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئے اللہ حضرت امیر معاویہ کو حساب کا علم دینا، آئے اللہ یا اللہ حضرت امیر معاویہ کو تکلیف عذاب سے بچانا، یا اللہ حضرت امیر معاویہ کو ممالک کی بادشاہی عطا فرمانا۔ 64,65,000 مربع میل پر حکمرانی کرنے والا، 20 سال گورنری کرنے والا، اور پھر 19.5 سال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی بادشاہی کی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے زیادہ وظیفہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقرر کیا۔ ایک نے شکایت کر دی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بن ٹھن کے رہتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفتر کے سامنے نگہبان بھی ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا تو وہ گویا ہوئے۔ حضرت امیر معاویہ بولے، حضرت امیر معاویہ بولے مان جاؤ معاویہ کو، اگر حضرت امیر معاویہ کو نہیں مانو گے تو قرآن میں شک ہو جائے گا، اگر حضرت امیر معاویہ کو نہیں مانو گے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بارے میں چیم گویا ہوں گی، اگر حضرت امیر معاویہ کو نہیں مانو گے حضرت حسن مجتبیٰ کی بیعت کا کیا کرو گے، اپنی کتاب رجال کشی کا کیا کرو گے۔ اپنے بڑے بھائی نے بلایا چھوٹے بھائی کو، حسین آ جاؤ، میں نے حضرت امیر معاویہ کی بیعت کر لی ہے، صلح کر لی ہے، تم بھی آ کر صلح کرو۔ یا مجھے بتاؤ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو وظیفہ مقرر کیا تھا حضرت حسن نے واپس کر دیا، حضرت حسین نے واپس کر دیا، ساری زندگی حضرت امیر معاویہ سے وظیفہ لیتے رہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت حسن مجتبیٰ بھی حضرت امیر معاویہ پر خوش تھے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی خوش تھے۔ حضرت حسن و حسین کا سجن، حضرت حسن و حسین سے محبت کرنے والا حضرت امیر معاویہ سے نفرت کر ہی نہیں سکتا۔ بس آخری بات، وقت نہیں ہے بھائی، تطہیر الجنان بھی ایک حدیث کی کتاب ہے اور کنز العمال بھی، ان میں یہ روایات موجود ہیں۔ فرمایا یبعث اللہ تعالی یوم القیامہ وعلیہ رضا من نور الایمان، جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو ان پر ایمان کی چادر ہوگی۔ ہم تطہیر کی چادر کو بھی مانتے ہیں، ایمان کی چادر کو بھی مانتے ہیں۔ آخری بات بھائی، آج صبح یعنی اب جو صبح آئے گی، کچھ لوگ کنڈے پکاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا کنڈا کرے، نہ یہ عربی کا لفظ ہے نہ یہ فارسی کا، ہاں بس اللہ تعالیٰ معاف کرے، بچپن میں تو ہم بھی کھاتے تھے۔ مجھ سے بہت سارے لوگ اس لیے ناراض ہیں، آپ ہمارے تھے ادھر چلے گئے۔ میں نے کہا میں تھا تو تمہارا، لیکن جب میں نے دیکھا تمہاری مسجدوں میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کا نام نہیں ہے، تو میں نے سوچا اہل سنت کی تو ہر مسجد میں نام ہوتا ہے، تمہارے مدارس میں مسجدوں میں نام نہیں ہے، لگتا ہے تم کسی کے نہیں، ہوا اس کا جاتا ہے جو کسی کا ہو، جب تم کسی کے ہی نہیں تو ہم تمہارے بن کر کیا کریں گے؟ ہم کیوں نہ ان کے بن جائیں جن کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ بہرحال اللہ مجھے معاف فرمائے، میں نے ماتم بھی کیا ہے، جو پرانے دوست ہیں انہوں کو تو پتہ ہے، اور اللہ معاف فرمائے کنڈے بھی کھائے ہیں، اور اس وقت اندھیرے میں تھے۔ یہ 1906 میں یو پی سوپی میں منشی خورشید احمد نے یہ شروع کیے تھے، پھر لکڑ ہارے کی کہانیاں بنائی، یہ سارا مذہب کہانیوں پر ہے،
سنیوں کو کہا جی بڑی برکت ہے اس میں، ہمارے والے بھی دیکھتے ذرا کم ہے، میں کھانے پینے سے نہیں روک رہا، لیکن اگر کسی جانور کی یا کھانے پینے کی نسبت غیر اللہ کی طرف ہو جائے تو قرآن کہتا ہے وہ حرام ہے، اور اگر صحابی رسول کی وفات کی کوئی خوشی میں کنڈے کرتا ہے تو یہی کہہ سکتا ہوں اللہ ان کے کنڈے کرے جو علم ہونے کے باوجود، سمجھ اور شعور ہونے کے باوجود پھر بھی کنڈے کھاتا ہے، تو پھر میں کہتا ہوں اللہ ان کا بھی کنڈا کرے۔ اگر کسی کو شوق ہے تو اس سے اگلے دن کر لے، وہ بھی صحیح عقیدے کی بات، یا ایک دن پہلے کر لے۔ جو صحابہ کرام کی وفات کی خوشی میں جو یہ غلط کام کرتے ہیں، مسلمانوں، میں تمہارے باپ کی مرگ پر اگر خوشی کا اظہار کروں تو تم برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی کے صحابہ کی وفات پر جو خوشی کا اظہار کرتا ہے، مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ایسے آدمی کو میں کبھی جنت میں نہیں جانے دوں گا۔ صرف سبحان اللہ نہ کہو، سوچو میں نے کیا کہا۔ میری گفتگو الہامی ہوتی ہے، میں کو رٹی رٹائی بات نہیں کرتا، بس اس کی مہربانی ہے۔ یعنی باپ کی توہین کرنے والا تمہارا دوست نہیں ہو سکتا، صحابہ اہل بیت کی توہین کرنے والا اللہ اور اس کے رسول کا دوست نہیں ہو سکتا۔ باقی انشاءاللہ پھر کبھی صحیح۔ اچھا ایک بات اور بھی ہے کہ آپ بعد میں جا کر باتیں کرتے رہتے ہیں، میں بعد میں بیٹھتا ہوں، مجھ سے پوچھ لیا کرو، یہ سمجھانا میرا حق ہے اور سوال کرنا جائز شریعت کی دائرے کے اندر آپ کا حق ہے۔ بعد میں باتیں کرنے کا کیا فائدہ؟ میں جب مر جاؤں گا تو پھر میری قبر پر تم نے، دربار پر تم نے چادریں چڑھانی ہے۔ میں کہتا ہوں ابھی سے اپنا عقیدہ اور نظریہ صحیح کر لو، میرے مرنے کے بعد جب دعائیں مغفرت کرو تو پھر تمہاری آنکھوں سے آنسو آ جائیں کہ آج صحابہ کا دیوانہ کس انداز میں سویا ہوا ہے، کل بھی ہم جنتی تھے، اس لیے کہ صحابہ کے دیوانے ہیں، مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ جنت میں جائے گی اللہ کے فضل و کرم سے۔ باقی پھر صحیح وما علینا الا البلاغ، اس اتوار کو اسی موضوع کے دوسرے حصے کا درس ہوگا، وہاں تشریف لائیے۔ میرے مدرسے کا نام بھی میں نے چینج کیا ہے، مدرسہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ آپ آئیے، آپ کا حق ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں، کوئی کتابیں آپ کو چبھتی ہے تو وہ بھی ساتھ لے آئیں۔ میں یہاں بہت ساری باتیں نہیں کر سکتا، وہاں میں کرتا ہوں، سوال کرنا یہ وہ سب کچھ وہاں انشاءاللہ چلتا ہے عقلی علمی دلائل کی روشنی میں۔ آپ تشریف لائیے گا، درس قرآن ہوگا، ہم ساری باتیں زیادہ تر قرآن سے ہی کرتے ہیں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ آپ کا، میرا اور تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔ حیات باقی، ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ۔